وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت ہی بڑا احسان اور کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا انعام ہے، اور وقت پر جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھ لینا یہ افضل عمل ہے. اس لیے یوں فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں. یہ جو ہے نا، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. یہ کسی ولی کا گھر نہیں ہے، کسی بزرگ کا گھر نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کا، کسی وزیر کا، کسی جج کا، کسی کلیکٹر کا، کسی آفیسر کا، کسی دنیاوی بڑے آدمی کا، یہ ان کا گھر نہیں ہے. تو یہ گھر کس کا ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اس کی عظمت ہونی چاہیے دل میں. اللہ پاک نے جب سے دنیا بنائی ہے، آج تک اس دنیا کو اللہ نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. تو بنانے والے نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. جو بنے ہوئے ہیں یعنی انسان، اگر وہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو خدا کی نظر رحمت سے گر جائیں گے. یوں فرمایا کہ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دل لگانے کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہے. یہ دنیا تو فانی ہے، یہ فنا کا جہان ہے، اور آخرت فرمایا کہ وہ باقی رہنے والی ہے. اس لیے سارے صحابہ نے آخرت سے دل لگایا، تابعین نے، تبع تابعین نے، اللہ والوں نے. جو اللہ والے دنیا سے چلے گئے، ان سب نے دنیا سے دل نہیں لگایا. ہاں، ان کو ان کے مقدر کی روزی ملی، اور مقدر کی روزی
یوں فرمایا کہ وہ ہر حال میں مل کر رہے گی. خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں. اے انسان تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑا جا آسماں میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں. تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں. مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو ملتا نہیں. تو یوں فرمایا کہ دنیا میں اللہ کی نظر میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجد ہے. مساجد یہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہیں، اور بازار یہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسند جگہ ہیں. افسوس اس بات کا کہ ہمارا زیادہ وقت بازار میں لگتا ہے اور کم سے کم وقت مسجد میں لگتا ہے. کم سے کم وقت. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت لگے. یوں فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. ارے مومن تو مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں. مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، پھڑپھڑاتی ہے. مچھلی کو پانی سے نکالو، آپ انگلینڈ لے جاؤ، پناما لے جاؤ، بارباڈوز لے جاؤ، پہاڑی علاقے میں لے جاؤ، دنیا بھر کی تفریحی جگہوں پر لے جاؤ، مچھلی بے چین رہے گی، تڑپتی رہے گی. کیوں؟ مچھلی کو کیا چاہیے؟ فرمایا مچھلی کو تو پانی چاہیے. مومن کو کیا چاہیے؟ فرمایا مسجد چاہیے. مسجد اس کا چارجر ہے. مسجد میں آ کر اس کے دل کی بیٹری چارج ہوتی ہے. یہاں آ کر وہ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، تانا نہیں دیتا، دنیا کی باتیں نہیں کرتا، بد نظری نہیں کرتا. پھر کیا کرتا ہے؟ تو کہا نماز پڑھتا ہے. اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو یاد کرتا ہے. اپنے دل کی تار کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے. اب افسوس کیا ہے کہ اگر ابھی کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی آئے ہوئے ہوں کسی گھر میں، ہم وہاں جاتے بڑے ادب سے. چلو مثال کے طور پہ کسی جگہ مولانا طارق جمیل صاحب آئے. کون آئے؟ تو کہا حضرت آئے، مولانا طارق جمیل صاحب. او حضرت آئے. اب اس گھر میں جا رہے ہیں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے اور دل کی حاضری کے ساتھ. اور مولانا طارق جمیل صاحب کے رب کا یہ دربار ہے، ان کا شاہی دربار ہے. یہاں آ رہے، کوئی خوشی نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، وہ دل کی کوئی بہار نہیں. حالانکہ یہ اللہ کا گھر ہے. اس لیے طے کرو کہ اللہ کے گھر میں آئیں گے ایک کیفیت کے ساتھ آئیں گے، ایک خوشی کے ساتھ آئیں گے کہ میں میرے اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، میرے رب کے دربار میں جا رہا ہوں. تو مسجدیں وہ جگہ ہیں جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ ہمارا دل مسجد سے لگ جائے اور مسجد میں بیٹھنے کی ہمیں عادت پڑ جائے. ہمارے یہاں نوساری میں ایک شخص تھے، وہ صبح سے مسجد میں آتے، عشاء کی نماز تک مسجد میں رہتے. عشاء کی نماز کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم شروع ہوتی تو وہ چلے جاتے. بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. کسی نے کہا حضرت یہ پورا دن مسجد میں رہتے ہیں، وہ تعلیم شروع ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں. بھائی فضل کریم صاحب نے فرمایا ہاں ہاں، وہ تعلیم میں اسی لیے بٹھایا جا رہا ہے کہ ہم ان کے جیسے بن جائیں. جب ہم ان کے جیسے بن جاوے تو پھر ہمیں بھی چلے جانے گا. وہ تعلیم میں بٹھایا اس لیے جا رہا ہے کہ ہم بھی مسجد کے کھوٹے بنے. اس لیے میرے عزیزو اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزریں، اس کی کوشش کریں. دوسری بات، یوں فرمایا کہ وضو اچھا کرے.
امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو یہ مخلوق سے کٹنے کا نام ہے اور نماز یہ رب سے جڑنے کا نام ہے. اس لیے فرمایا کہ جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی، اور جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، اور جس کی موت اچھی اس کی جنت پکی. تو فرمایا کہ وضو اچھا کریں، کوالٹی والا کریں، مسواک کا اہتمام کریں. افسوس ہمارے پاس 10,000 روپے والا موبائل تو ہوتا ہے لیکن 10 روپے والا مسواک نہیں ہوتا. یہ بہت افسوس کی بات ہے. مسواک کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے. او ہو ساری محنت تو اسی کی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ خوش ہو گئے تو ہمارا کام بن گیا. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اللہ کو پا کر آج تک کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا. فرمایا کہ وضو میں مسواک کا اہتمام کریں اور سنت کی رعایت کے ساتھ کم پانی استعمال کرتے ہوئے وضو کریں. یہ 2-5 منٹ میں کچھ باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم روزانہ مسجد میں بھی آتے ہیں، روزانہ وضو بھی کرتے ہیں، روزانہ نماز بھی پڑھتے ہیں. جس کی یہ 3 چیز جاندار ہو گئی اس کی زندگی میں بہار آ جائے گی، اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کی زندگی ویل سیٹ ہو جائے گی، اس کی دل کی تار اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائے گی، اس کی بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری ہوگی، اور انشاءاللہ اس کا اچھا خاتمہ ہوگا. اس لیے ایک بات طے کریں کہ وضو جب مخلوق سے کٹنے کا نام ہے، افسوس صد افسوس ہمارے یہاں کتنے لوگ وضو کرتے ہیں اور بازو والے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، کیا حال چال ہے، کیسے ہو. ارے اب تو اللہ سے جڑنے جا رہے ہیں، یہ دل کی تار اللہ سے جوڑنے جا رہے ہیں، اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کیا یہ مسجد بھی حال چال پوچھنے کی جگہ ہے؟ وضو پورا دھیان کے ساتھ. 18 سنتیں ہیں، اس کو معلوم کر لیں. عاجز کی ایک بات لکھ کر جائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. 3 کتابیں خرید لیجئے، 3 کتابیں. نمبر 1 پیارے نبی کی پیاری سنتیں، 10-15 روپے کی کتاب ہے. نمبر 2 علیکم بسنتی، یہ سنت کی زبردست کتاب ہے. نمبر 3 اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 کتابیں بار بار پڑھنی چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جن سنتوں پر ہمارا عمل ہو رہا ہے اس کا استحضار ہوگا، اور جو سنتیں معلوم نہیں ہیں اس کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا. مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا سیدھے پیر سے آنا. نمبر 2 بسم اللہ پڑھ کے آنا. نمبر 3 درود شریف پڑھنا. نمبر 4 مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا. اور نمبر 5 اعتکاف کی نیت کرنا. مسجد میں داخل ہو اور 500 شہیدوں کا ثواب لے لو. اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، اس کے خزانے کے دروازے ہی نہیں ہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہے. اس کو سوالی سے پیار ہے. ہم اللہ سے مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. لیکن مانگنے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ دامن پھیلانے والے کہاں ہیں؟ اللہ پاک تو دینے کے لیے تیار ہے. یوں فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے. دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض. اس لیے فرمایا کہ اللہ سے مانگو، اللہ ہی سے مانگو، اللہ دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے، اور دینے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے. دینے کے لیے تیار ہے. ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ اس کے خزانے کے دروازے ہی نہیں ہیں. وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے.
اور اپنے سے مانگنے والوں کو اپنا بنا لیتا ہے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں. ایک شخص حاتم تائی کے پاس آیا, کہا حاتم تائی. لے جی, بہت سخی آدمی تھا. کہا مجھے 5 دینار چاہیے. اللہ اکبر, سننے کے سکے مانگ رہا ہے, سونے کے سکے. آج ابھی کوئی ہمیں کہے کہ 5 تولہ سونا دلا دو تو دوبارہ ملے گا؟ وہ حاتم تائی سے کہہ رہا ہے, حاتم تائی 5 دینار چاہیے, 5 سننے کے سکے چاہیے. حاتم تائی نے خادم سے کہا اس کو 500 دے دو. خادم نے کہا کہ 500؟ بولے ہاں. خادم جب 500 لے کر آیا اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے. کہتا ہے حاتم تائی وہ صرف 5 مانگ رہا ہے. تو حاتم تائی نے کہا وہ اپنی ظرف کے مطابق مانگ رہا ہے اور میں اپنے ظرف کے مطابق دے رہا ہوں. تو جب دنیا کے سخی کا یہ عالم ہے تو جو سخیوں کا سخی ہے, جو احکم الحاکمین ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, جو تاجدار مدینہ کا رب ہے, 18,000 قسم کی مخلوقات اسی ایک اللہ نے بنائی ہوئی ہے. اتنا بڑا آسمان کا بنانے والا کون, یہ زمین کو بچھانے والا کون, یہ پہاڑوں کا نظام چلانے والا کون, یہ آسمان سے پانی کو برسانے والا, زمین سے غلے کو اگانے والا, انڈے سے بچے کو نکالنے والا, ایک چھوٹے سے وائرس سے پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلا کر کے رکھ دینے والا, اور لاک ڈاؤن میں جبکہ دکانیں بند, فیکٹری بند, کاروبار بند, کارخانے بند, اس وقت ساری دنیا کو کھلا کر کے بتانے والا کہ کھلانے والا میں ہوں. جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی میں ہی کھلاتا تھا, جب آپ اسکول جاتے تھے اس وقت بھی میں ہی کھلاتا تھا. آج جب کہ آپ جوان ہوئے ہیں, کچھ کمانے کے قابل ہوئے ہیں, آج بھی میں ہی کھلا رہا ہوں. جب آپ کا انتقال ہوگا تو آپ کے گھر والوں کو میں ہی کھلاؤں گا. کتنے بچے ہیں یتیم ہیں, ان کے ابا نہیں ہیں, ان کو بھی میں ہی کھلاتا ہوں. کتنی عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں, ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے, ان کو بھی میں ہی کھلاتا ہوں. یہ 17,999 جو مخلوقات ہیں ان کے پاس روپیے پیسے کوئی نہیں. کتا کون سی جی آئی ڈی سی میں جاتا ہے اور بکری کون سے کارخانے میں جاتی ہے, انہیں کون کھلاتا ہے؟ میرے عزیزو, اس رزق کے خاطر فجر کی نماز چھوڑ دینا, اس رزق کے خاطر اللہ کو ناراض کرنا, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, تانا دینا, عیب بتائے بغیر مال بیچنا, اس رزق کے پیچھے اتنے دیوانے ہو جانا کہ قرآن شریف پڑھنے کی توفیق نہ ملے, تسبیحات پڑھنے کی توفیق نہ ملے, جو ہمیشہ ہمیش کی لائف آنے والی ہے, جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے, لامحدود زندگی, کبھی نہ ختم ہونے والی, کبھی نہ فنا ہونے والی, جہاں ہمارے پردادا, ان کے ابا یہ سب وہاں چلے گئے, سارے صحابہ, تابعین, تبع تابعین سب گئے, اور ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے. تو کیا ہم اللہ کو ناراض کر کے جائیں گے؟ فرمایا ہرگز نہیں. تو کیا پرموشن پاس ہو کے جائیں گے؟ فرمایا نہ. پھر تو کب بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کر کے جانا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا کہ وضو اچھا کرنا ہوگا اور نماز جاندار پڑھنی ہوگی. بے جان کو تو دفنا دیا جاتا ہے, جب نماز بے جان ہو تو منہ پر مار دی جاتی ہے. یوں فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن, نماز تو مومن کی معراج ہے. الصلاۃ عماد الدین, نماز تو دین کا ستون ہے. یوں فرمایا نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے, کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. ہاں, نیت کرنے سے پہلے اپنے اللہ سے ایک دفعہ کہہ دے, اپنی طلب بتا دے کہ پیارے اللہ میں ایسی نماز پڑھنا چاہتا ہوں جیسی آپ کو پسند ہے, آپ پڑھوا دیجئے. اپنی طلب تو بتا دے, اپنا درد تو اللہ کے سامنے رکھ دے. پیارے اللہ آپ کے عاشقوں جیسی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں, اور جب نیت کریں اور اللہ اکبر کہیں, پورے منہ بھر کر کے کہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور میں اللہ ہی کی یاد میں ڈوبوں گا, میں دنیا کے خیال کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا. ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آ جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ دنیا کا خیال تو نماز کے باہر بھی نہیں آتا, نماز میں کہاں سے آئے گا؟ ایک شخص نے پوچھا حضرت نماز میں کوئی چیز یاد آ جاتی ہے؟ کہا میرے عزیز یہ تو بتا,
نماز سے بھی زیادہ ایسی کوئی محبوب چیز ہے جو نماز میں یاد آ جائے؟ اور آخری بات، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور قرآن کیسی کتاب؟ اللہ خود فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ایسی مبارک کتاب میں اللہ کہتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ میرے عزیزوں، نماز میں اس بات کا دھیان رکھو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا خالق دیکھ رہا ہے، میرا مالک دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار دیکھ رہا ہے۔ جب نماز جاندار بنے گی، گناہوں سے جان چھوٹے گی، گناہوں سے بچیں گے، تقوی ملے گا، تقوی ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا تو اللہ مل جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ شادی بات کی جو لائف ہے وہ ویل سیٹ ہو جائے گی، میاں بیوی کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، ہمارا گھر جنت کے نمونوں میں سے ایک نمونے جیسا بن جائے گا۔ کب؟ فرمایا جب ہماری نماز جاندار ہوگی۔ اللہ کو ناراض کر کے انسان پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اور اللہ کو خوش کر کے انسان خوش ہی رہتا ہے، چاہے فقیر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے پہلے زمانے میں میاں بیوی پہلی رات میں یہ مذاکرہ کرتے تھے، یہ بات کرتے تھے کہ ہم لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کریں گے، ہم لوگ دونوں دین پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ خوش رہیں گے۔ تو یہی جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنی نماز کو جاندار بنائیں تو انشاءاللہ شادی بات کی جو لائف ہے وہ ویل سیٹ ہو جائے گی۔ شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ ابھی ہمارے نوساری میں ایک شخص جوان ہے، ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا کورونا میں 3-4 مہینے پہلے، اور اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، جن جن حضرات کا کورونا میں انتقال ہوا ہے، اللہ کی قسم اگر کورونا نہ بھی ہوتا تو ان کا اسی وقت انتقال ہوتا، ایک سیکنڈ آگے نہیں ہوتا ہے اور ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے یہ تو بہانہ بنتا ہے، کسی کو شوگر، کسی کو پریشر، کسی کو اٹیک، کسی کا ایکسیڈنٹ، کسی کو کورونا، یہ سب ایک بہانہ ہے۔ ورنہ اگر کورونا نہ بھی ہوتا تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کا اسی وقت انتقال ہوتا جب ان کا انتقال ہوا ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوتا نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتا۔ تو کیا کریں؟ فرمایا ابھی ہمارے یہاں ایک نوجوان شخص ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، میری ملاقات ہوئی، 4 مہینے ہوئے، 15 کلو وزن کم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ تو بہت اس کے بارے میں بولتے تھے مجھے، یوں کرتی ہے یوں کرتی ہے، نہ مولانا آج پتہ چلا بچے اب ماں کس کو کہیں گے، اور کپڑے پریس والے مل جاتے تھے، گھر میں کھانا مل جاتا تھا، گھر میں جانے کی ایک خوشی ہوتی ہے، اب گھر کاٹنے دوڑتا ہے، ایسا لگتا ہے مولانا، ایسا لگتا ہے آدھی زندگی ختم ہو گئی، اب جینے کا مزہ نہیں آ رہا ہے۔ یہ تو جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں۔ اللہ پاک ہمیں عملی زندگی بنانے کی اور آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری کرنے کی اور یو ٹرن لینے کی، یعنی سچی پکی توبہ کرنے کی، اللہ کی طرف آنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا، جو گر کر سنبھل جائے اس کو گرا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ رجب کا مبارک مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں
اور لوگوں کے خاطر اپنی زندگی چینج نہ کرنا، لوگوں کے خاطر نبی کے طریقے پر نہ چلنا، لوگ کیا کہیں گے، میں سنت کے مطابق آ جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، بہت نیک ہو گیا، ارے لوگ کیا کہیں گے، ہمارے انتقال کے بعد ہماری انا للہ کی خبریں شیئر کریں گے، ہمارے قبر میں مٹی ڈال کر ہاتھ بھی وہیں جاڑ دیں گے، لوگ تو یہ کہیں گے، لوگوں کے خاطر اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔